آپ شاہ سمنا حضرت سلطان محمد ابراہیم کے نور نظر ہے، اور شوکت سلطانی کے باعث سلطان ابراہیم اور ان کی اہلیہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ کو مال سے نوازا تھا، مگر کوئی لڑکا نہیں تھا، اور اس کے باعث دونوں میاں بیوی بہت زیادہ ملول رہا کرتے تھے، اور بزرگان دین سے استمداد کے خواہاں رہا کرتے تھے، اور اس بات کے متمنی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی بیٹا عطا فرما دے جو آگے چل کر کے باپ کی جگہ سلطانی کے درجے پر فائز ہو جائے۔ آپ کی والدہ اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی۔ ایک دن آپ نماز کے بعد اسی غم میں رونے لگی، اور روتے روتے ہچکیاں آپ کی بند گئی، اور پھر وہیں پر آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں ایک بزرگ جنہیں شیخ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، آپ تشریف لائے اور بشارت دی کہ تیرے بطن سے آفتاب ولایت طلوع ہونے والا ہے۔ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم مجذوب جو سلطان کے معاصر بزرگوں میں سے تھے، انہوں نے بھی ایک فرزند ارجمند کی خوشخبری دی۔ اب اس کے بعد ایک دن سلطان ابراہیم جو سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ہیں، ایک دن آپ آرام فرما رہے تھے، قسمت کا ستارہ بلند ہوا، خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو 2 فرزندوں کی خوشخبری سنائی، اور بتایا کہ تمہارے 2 بیٹے ہوں گے، اور نام بھی بتا دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو تمہیں 2 بیٹے عطا کیے جائیں تو تم اس میں سے ایک کا نام اشرف اور دوسرے کا نام اعرف رکھ دینا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اشرف جو ہے وہ بڑا عارف و کامل ہوگا، اور اس کے علم اور فضل کا ایک زمانہ معترف ہوگا۔ بڑی مدتوں کے بعد آرزوؤں کی دنیا آباد ہوئی، اور نہایت ہی خوش اقبال اور خوبصورت لڑکا ہوا، جسے دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو حضرت عماد الدین تبریزی کے ذریعے بسم اللہ خوانی کی رسم ادا ہوئی، اور 1 سال میں آپ نے مکمل قرآن کو حفظ کر لیا قرأت سبا کے ساتھ، اور مشہور زمانہ قاری حضرت علی کوفی سے سند قرأت بھی آپ نے حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کی جانب آپ متوجہ ہوئے، اور تفسیر، حدیث، فقہ، حکمت، تصوف، فلسفہ، منطق، ان تمام مروجہ علوم و فنون میں آپ نے عبور حاصل کیا، اور ممتاز علماء کی صف میں پھر آپ شامل ہو گئے۔ فقط 14 سال کی عمر میں، صرف 14 سال کی عمر تھی آپ کی، اور اس عمر میں آپ نے تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فارغ ہو کر کے اس وقت کے لوگوں کو آپ نے حیرت میں ڈال دیا تھا کہ محض 14 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم و فنون حاصل کر لیے۔